چکی ہے اور امام جواد علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، لہٰذا اسے یقین ہو گیا کہ اب شیعوں کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی کی جا سکتی ہے۔ کی تھی اس ملعون نے، جبکہ وہ اس بات سے غافل تھا کہ اب شیعہ اس طرح کے فتنوں سے ابھرنے کے بعد اور ائمہ طاہرین کی مسلسل رہنمائی اور ان کے زیر نظر رہتے ہوئے کسی قسم کے اندیشے پیدا نہیں کر سکتے۔ خدایا تو ہمیں ایمان کی زیبائیوں سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں قرار دے۔ خدایا ایمان پر محکم ارادے اور ثابت قدم رہنے اور تیرے حکم پر عمل کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں۔ خدایا تجھ سے عافیت، شکر، نعمت کی توفیق اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرا حق ادا کر سکوں۔ ابو ہاشم کھانا شروع کیجیے۔ ہمارے لیے شرف ہے۔ کھانے کے بعد ابو ہاشم جن اونٹوں کو ہمارے لیے لائے ہیں انہیں ان کی جگہ تک پہنچا دو۔ یا اللہ، آپ کو اس کا علم تھا میرے مولا؟ خدا کی قسم میں نے اس بات کو کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ خدا بند لطیف و خبیر نے مجھے باخبر کر دیا تھا۔ شروع کیجیے ابو ہاشم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ انشاءاللہ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور وہ بابرکت خاتون ہے جس کا وعدہ رسول اللہ نے میرے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کو دیا تھا۔ رسول خدا اور ان کے خاندان غریب توس کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہوا۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میری بہن۔ جب سے میرے عزیز شوہر کی وفات ہوئی ہے جینے کی لذت ختم ہو گئی۔ صرف اپنے بیٹے محمد سے دل لگاتی ہوں۔ اب میں خدا سے ملاقات کی مشتاق ہوں۔ خداوند اگر تو عالم ملکوت میں مجھے میرے عزیز شوہر سے ملحق کرنا چاہتا ہے تو میری موت کو نزدیک کر دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روشن دن اور سکون سے بھری ہوئی رات کی کہ خدا نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ ان قریب خدا تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ آیا یہ خدا کا تم پر کرم نہیں کہ اس نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دی، تمہیں سرگردان دیکھا تو ہدایت فرمائی، نیاز مند پایا تو غنی بنا دیا۔ لہٰذا تم بھی کبھی یتیم کو اذیت نہ پہنچانا، فقیر اور ضرورت مند کی توہین نہ کرنا۔ یا اللہ۔ والدہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خدا آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ خدا کی رضا پر راضی ہوں میرے بچے۔ آپ کی یاد موت و حیات اور حشر و نشر تک میرے دل و دماغ میں باقی رہے گی۔ میرے لال، آج تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اے میری آنکھوں کے نور۔ میری پیاری والدہ، خدا نے آپ کو پاکیزہ بنایا اور آپ سے راضی ہوا اور ہمارے ذریعے آپ کو عظمت عطا کی۔ جنت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علیہ ولی اللہ واشہد انک حجت اللہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ یا اللہ، یا اللہ۔
خدا محمد تقی کی ماں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے ابو جعفر، خدا اس عظیم مصیبت پر ہم سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ میرے بابا کے بعد بہت جلد دنیا سے گزر گئی، وہ پاک و پاکیزہ خاتون تھی۔ کبھی ہمیں ظالموں کے ہاتھ موت آتی ہے تو کبھی تلوار سے یا زہر سے، تو کبھی عزیزوں کے گزر جانے سے۔ یا میرے مولا، ہماری زندگیوں میں غم ہی غم ہے، ہمارے اپنے دور ہو رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے وقت آخر فرمایا، سلام ہو جبریل پر، سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خدایا ہمیں اپنے رسول کے ساتھ محشور فرما، خدایا جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرما، خدایا ہمیں اپنا قرب عطا فرما، خدایا ہم پر خاص عنایت فرما۔ پھر فرمایا، آیا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آسمانی خیمہ ہے اور یہ جبرائیل اور پیغمبر خدا ہیں جو فرما رہے ہیں، میری بیٹی آؤ، تمہارے انتظار میں بہترین شے ہے۔ میرے مولا، اس روایت کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اس کے بعد ہماری والدہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ہاتھوں پیروں کو سیدھا کر لیا، پھر مغرب و عشاء کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہماری ماں ہر اعتبار سے معصوم تھی۔ مزید ہمارے خاندان کی دوسری بزرگ خواتین جیسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو ایمان کے بلند ترین درجے پہ فائز تھی، اور شیب ابی طالب کی، مصیبتوں کو تحمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہماری ماں فاطمہ بنت اسد، کہ جنہیں رسول خدا ماں کہہ کر بلاتے تھے، وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے پیدل مدینے ہجرت کی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نسبت رسول خدا سے سب سے زیادہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیٹا، مامون نے مجھے بلوایا ہے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں اور اپنی وفاداری کا ثبوت دوں۔ آہا، اس نے ایسا کیا جیتا تھا جو آپ کو پہلے دور کر دیا اور اب واپس بلایا؟ یہ فضل بن سہل کا کام تھا کہ جسے اب مامون نے قتل کر دیا۔ صحیح کہا، اس نے فضل بن سہل کو قتل کر دیا، جبکہ اسی نے اس کو پروان چڑھایا تھا اور اس کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ ابو مسلم نے بھی اسی طرح حکومت منصور کی بنیاد ڈالی، اور اس سے پہلے ابو سلمہ جو ابو عباس صفاق کی بیعت کا سبب بنا تھا۔ اپنے وفاداروں کے ساتھ ایسا کرنا اس کی پرانی عادت ہے۔ اس بات کا مقصد کیا ہے بابا؟ بیٹا، خطرے میں تو میں بھی ہوں، ہماری داستان بھی انہی کی داستان کی طرح ہے۔ میں نے بھی انہیں تخت و تاج تک پہنچایا ہے۔ مامون بنی عباس کو قابو کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر مامون کی حمایت کیوں کی؟ میں نے امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے، عبداللہ جو خراسان میں ہے وہ محمد کو جو بغداد میں ہے قتل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون اپنے بھائی سے جنگ جیت جائے گا۔ امام رضا نے ایسا فرمایا ہے۔ ہاں بیٹا، اس کے پاس جا تو رہا ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے خدا کی عظیم مخلوق کو بھی نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اسے میں اپنی تلوار سے مار ڈالوں گا۔ لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے امام کو۔
हाँ, सब लोग ये बात जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर मामून को हुकूमत जाने का खतरा हो तो वो खुदा के फरिश्तों को भी कत्ल कर देगा। क्या इमाम अलैहिस्सलाम मामून की हुकूमत के लिए खतरा बन गए थे, जबकि वो हुकूमत के मामलात में कभी दखल नहीं देते थे? मामून समझ चुका था कि उम्मत इमाम की तरफदार है, इसीलिए वो इमाम से हसद करने लगा था। शायद फजल इसीलिए चाहता था कि मामून की जगह इमाम रजा को फरमा रवा बना दे। खुरासान वाले भी इमाम रजा की विलायत चाहते थे, खुसूसन मामून के सिपाही जो अहले खुरासान थे। अमीन के कत्ल के बाद बनी अब्बास के दिलों में मामून से कीने की आग भड़क चुकी थी, इसीलिए इमाम को कत्ल कर दिया ताकि उनके नज़दीक महबूब बन जाए। लेकिन बेटा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं बाबा? बेटा, हमें किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए सोचना चाहिए कि अबू सलमा, अबू मुस्लिम, याह्या बिन खालिद, जाफर और फजल बिन सहल के रास्तों को नहीं चुनना है। वो हमारे लिए इबरत हैं, हमें उनकी तरह अमल नहीं करना। और हम कुदरतमंद हो जाएं और खिलाफत हासिल कर लें, यह तरीका सही नहीं मेरे बेटे। हमें कुछ और सोचना होगा ताकि सही नतीजे तक पहुंच सकें। और जानते हो अमीन ने मेरे लिए क्या लिखा है? अमीन मामून का भाई? हाँ। उम्मीद नहीं थी ऐसा करेंगे। मुझसे हकीकत को बयान किया। उसने क्या हकीकत बयान की आपसे? उसने लिखा, जिसने खिदमत की हमने उसको कत्ल कर दिया। इबरत है ये अबू सलमा, अबू मुस्लिम और जाफरिया और दूसरों के लिए। ये मान लो और मुझसे जंग न करो, अमन में आ जाओ ताकि निजात पाओ। खुदा आपको लंबी उम्र दे बाबा। ऐसा काम करना होगा कि मामून खुरासान को हमारे अलावा